بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل باتونی ہمارا یوٹیوب چینل، اس میں آج جو عنوان سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اسلام دشمن قوتیں کب زور پکڑتی ہیں، بلکہ اس کو اور زیادہ محدود کر لیا جائے کہ مسلمانوں میں اسلام دشمن قوتیں کب جنم پاتی ہیں۔ دیکھیں، اس میں مسلمانوں کی من حیث الامہ بات ہو رہی ہے۔ یہ خالی مسئلہ یہ پاکستان کا نہیں ہے۔ میری انشاءاللہ جب بھی کوئی بات ہوگی تو وہ خالی پاکستان کی نہیں ہوتی ہے، پوری کی پوری امت مسلمہ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مثالیں عام طور پہ ہمارے ہی معاشرے کی دی جاتی ہیں پاکستان کی، لیکن یہ کہ اصل مقصد یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کے اندر سدھار کی کوئی صورت پیدا ہو جتنا ممکن ہے۔ ویسے تو قرب قیامت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جتنا بعد پیدا ہوتا چلا جائے گا، بعد کا مطلب ہوتا ہے فاصلہ، جتنا فاصلہ پیدا ہوتا چلا جائے گا اتنا امت میں کمزوری آتی چلی جائے گی۔ وہ جو ایک برکات ہیں وہ نہیں رہیں گی۔ لیکن اچھا، اور دوسری بات ایک یہاں پہ اور وضاحت ہو جائے، تھوڑا سا ایک غلط فہمی جنم پا جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمان اور مکان، یعنی زمانہ بھی قیامت تک کا ہے اور مقام بھی پورا عالم ہے، تو کوئی غلط فہمی بھی نہ رہے۔ عالم بھی نہیں، عالمین ہے۔ تو لیکن اس لیے کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں خلفائے راشدین مامورین تھے، پھر خلفائے راشدین کا دور آیا تو پھر پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ، چوتھے خلیفہ، اور پھر اس کے بعد جو صورتحال ہے، جو تاریخ اسلام سے واقف ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو فطری تقاضا تھا کہ فرق آنا تھا، اور کچھ غفلتیں، یہ جو غفلت ہوتی ہے وہ دیکھنے میں بہت چھوٹی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت گمبھیر ہوتے ہیں، نتائج بہت دورس ہوتے ہیں۔ فلسطین میں ایک مفتی ہوا کرتے تھے، ان کو مفتی اعظم کہا جاتا تھا، امیر الحسینی۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا اس وقت، یہ قریب 100 سال پہلے کی باتیں ہیں، یہ اس کے لگ بھگ، کہ فلسطینیوں کو چاہیے کہ زمین نہ بیچیں، اپنی زمین یہود کے ہاتھ نہ بیچیں۔ تو اس بات کو اس وقت ان فلسطینیوں نے لائٹ لیا، نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ یہ میں نے بہت ہی قدیم مثال دے دی، اور
اس میں ذرا تھوڑا سا سیاست کا پہلو نظر آ رہا ہے، لیکن میرا سیاست کی لائن سے کوئی تعلق نہیں، میں تو ایک ٹرو ایگزامپل دی ہے۔ اسی طریقے سے اب دوسری ایگزامپل لے لیجئے کہ یعنی کئی سو سال پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے انگریزوں نے تجارت شروع کری پورے کے پورے ہندوستان میں، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان اور کہہ سکتے ہیں افغانستان وغیرہ بھی شامل ہیں۔ یہ سب نہیں، افغانستان تو بہرحال ہمیشہ سے الگ ہی رہا، جو بھی۔ تو بظاہر کیا تھا، ایک تجارتی کمپنیاں تھیں، لیکن پھر کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے ملٹی نیشنل کمپنیاں آئیں، وہ بھی بمنزلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہی ہیں، اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی اس نے ہندوستان میں اپنے فزیکل قدم جمائے، اور یہاں تک کہ پھر سارا منظر سامنے ہے۔ یہاں پہ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، یعنی خاص طور سے باہر کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے نظریاتی قدم جمائے، ان کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آیا۔ انہوں نے انویسٹمنٹ کری، انویسٹمنٹ ہر غریب ملک کو چاہیے ہوتی ہے، ہم بھی غریب ملک، ہمارے انویسٹمنٹ آئی، بظاہر بہت بہار آ گئی، بہت سہولت ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہم لوگ نہیں بنا سکتے تھے، اور آج بھی بہت ساری چیزیں ہم نہیں بنا پاتے، وہ سب کے سب انہی کے مرہون منت ہیں۔ لیکن ان کے ذریعے سے جو ہمارے معاشرے میں کلچر ڈیولپ ہوا، اور ان کی آڑ میں جو این جی اوز متحرک ہوئے، انہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ہی لوگوں میں محنت کر کے ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا جس کو عرف عام میں لبرل کہتے ہیں، اور انہی کی بگڑی ہوئی شکل دین سے بیدار لوگوں کی ہے۔ یہ جو دین سے بیداری ہے، اس نے جڑ پکڑ لی، اور پھر ایسی ہم مسلمانوں میں ہی ایسی این جی اوز بننی شروع ہو گئیں جو یعنی انہوں نے ہمارے سادہ لوگ، یا یوں کہیے کہ دین سے غافل لوگ، ان کو اپنے پٹو میں لیا، اور اب نہ جانے کون کون سی طرز کی تنظیمیں بن گئیں، طرز کے لوگ پیدا ہو گئے، میرا جسم میری مرضی، اور اسی طریقے سے یعنی 2 بچے ہی اچھے، اور اس طرح کی بہت ساری، اور اس سب کا تعلق جو بنایا وہ صحت عامہ سے بنایا، اس سب کا تعلق جو بنایا وہ معاشیات کو بنایا۔ اب اگر اس کا پرزور کنڈم کیا جاتا ہے، ان کو کنڈم کیا جاتا، یا ان کو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب
معاشرے کے اندر ان کو شیم شیم کہنے والے لوگ نہیں رہتے تو پھر یہ معاشرے کو شیم شیم کہنے لگتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے جو پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے وہ ان کی پڑھائی میں آتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہی لوگ اسلامی اقدار کے چلنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے، اور پھر اسلام ایک محدود طبقے تک رہ جاتا ہے۔ اچھا، ان کو ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی کافر نہ کہے، ہمیں کوئی گورا نہ کہے، ہمیں کوئی اسلام دشمن بھی نہ کہے، تو اس لیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اسلام کی باتیں بھی کرتے ہیں بھونڈے انداز میں قرآن پاک کی آیتیں بھی یاد کر لیتے ہیں اور ان کو کوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے الٹے پلٹے مطلب نکالتے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ عوام الناس کو یہ چاہیے، چاہے وہ عربوں کی عوام الناس ہو، چاہے وہ ترکیوں کی عوام الناس ہو، چاہے وہ پاکستانی یا انڈیا کی عوام الناس ہو، یعنی جتنے بھی امت مسلمہ ہے وہ اپنے اندر ان کالی بھیڑوں سے ہوشیار رہیں، اور اس کا بھی سب کا خلاصہ کیا ہے کہ علماء حقانیہ کے ساتھ جڑے رہیں، علماء حق جو ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیں اور ان کی بات کو توجہ سے سنیں اور توجہ کے ساتھ اس پہ عمل درآمد بھی کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشرت ہے وہ سدا بہار معاشرت ہے، اس میں سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں، پورا کا پورا یورپ پلٹ کے معاشرت محمدی کی طرف آ رہا ہے، کھانے کی لائن سے بھی، پینے کی لائن سے بھی، سونے جاگنے کی لائن سے بھی۔ کینیڈا میں ایک لا ہے، اس لا کا نام میں بعد میں بتاؤں گا، ایز از ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور وہ لا یہ ہے کہ جس بھی فیملی میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ طے ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، چائلڈ بینیفٹ کے نام سے واٹ ایور، اور وہ وظیفہ اس بچے کے یعنی بلوغت تک ملتا ہے، اور اس وظیفے کا نام ہے عمر لا۔ ان کی قانون کی کتابوں میں آج بھی اسی نام سے ہے لکھا ہوا، کیوں کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے یہ قانون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں بنا تھا، اور اس وقت یہ جتنے بھی فلاحی راستے کی بات کی جاتی ہے یہ سب کا سب اس وقت کی مدینے کی جو ریاست تھی اس کو کاپی کیا گیا ہے اپنے اسٹائل سے، اور اسٹیمپ لگ گئی اس پہ کینیڈا کی، امریکہ کی، فلاں کی فلاں کی فلاں کی، اور ہمارے جتنے بھی پولش آئے وہ سے مرعوب ہو گئے۔ حقیقت میں یہ ہماری ہی معاشرت تھی جس کو انہوں نے ٹرو کاپی کیا، اور بہت اچھا کیا، ہم اس کو کوئی اعتراضی طور پہ نہیں کہہ رہے، یہ بہت اچھا کیا کہ انہوں نے ایسا کیا، حالانکہ حق تو ہمارا تھا کہ ہماری جو بھی حکومتیں گزریں، یعنی کئی سو سال پہلے، ان کو ان قوانین کا خیال کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ سب چیزیں وہ بھولتے چلے گئے اور اپنے نشے میں دھت
چلتے چلے گئے، نتیجہ یہاں تک پہنچا۔ خیر، ہمارا سیاسی پس منظر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، نہ ہم اس لائن کے ہیں۔ ہمیں تو بس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو عوام الناس ہے وہ اسلامی معاشرت کو سینے سے لگا کے رکھے اور اس پہ عمل کرے، اس کے نتائج سامنے آئیں گے، اور جو اس معاشرت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں وہ اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ اسی اب تسلسل کو چلائیں گے انشاءاللہ۔ اگلا کلپ کے اندر بھی اور تفصیل سے بات ہوگی، کلپ چونکہ بہت لمبا ہو گیا، لہذا اس کو بھی یہیں ختم کرتے ہیں، اور یوں سمجھیے کہ اس کی اگلی قسط انشاءاللہ قریب دوبارہ بناتے ہیں۔ مع السلام۔